حضرات گرامی، ابھی امام علی مقام علی اکبر کی لاش مبارک کو زمین پر لٹا کر اٹھے ہی تھے کہ حضرت امام کی بہن حضرت بی بی زینب حضرت امام کے شیرخوار بچے علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ بھائی حسین، اب ہم سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے اور یہ شیرخوار بچہ پیاس سے بیتاب اور تشنگی کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ پھول جیسا حسین و رنگین چہرہ بھوک، پیاس اور تپش سے مرجھا گیا ہے، اور اس کے پتلے پتلے گلابی رنگ کے ہونٹ جس کی نزاکت و رنگینی پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی تھیں، پیاس کی شدت سے کالے پڑ گئے ہیں۔ اس کا رونا بلکنا اور تڑپنا مچلنا دیکھنے کی اب ہمارے اندر تاب نہیں ہے۔ اس لیے بھائی جان، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس ننھی سی جان کو میدان میں لے جا کر ستمگاروں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس پر رحم آ جائے اور وہ چند گھونٹ اس بچے کو پانی پلا دیں۔ بہن کے اصرار سے مجبور ہو کر امام علی مقام اپنے نور نظر علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے کہ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں اپنے تمام شہزاد گانے اہل بیت کو تو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر چکا۔ اب یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو گلشن رسول کا سب سے ننھا پودا ہے، جو پیاس کی شدت سے دم توڑ رہا ہے۔ میرا یہ بے زبان بچہ، اس نے آج تک اب تک کسی سے کوئی سوال نہیں کیا ہے، مگر آج یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے دریائے فرات کے چند گھونٹ پانی طلب کر رہا ہے۔ اگر تمہارے باغی ہیں تو ہم ہیں، تمہارے دشمن ہیں تو ہم ہیں، تم ہمیں پانی مت دو، مگر اس نور کی تصویر اور حسن کی مورت کی پیاس پر رحم کھاؤ، اور خدا کے لیے تم میرے لال اور چمن فاطمہ کے نونہال کو چند گھونٹ دریائے فرات کا پانی پلا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں تمہیں اپنے نانا جان کے ہاتھ سے بھر بھر پیٹ کوثر و سلسبیل کا جام پلا دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی حضرت امام کی دل ہلا دینے والی تقریر جاری ہی تھی کہ حرملہ بن کاہل مردود نے زہر کا بجھایا ہوا تیر ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے خشک حلقوم کو چھیدتا ہوا حضرت امام کے بازو میں چبھ گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچ کر نکالا تو خون کا فوارہ علی اصغر کے گلے سے ابلنے لگا۔ پیاسے بچے نے فوراً ہی دم توڑ دیا اور ننھی سی لاش خون میں نہا گئی۔ حضرت امام نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے چمٹائے اور چادر میں چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ خیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خیمہ کے دروازے پر حضرت امام کی بہن دوسری پردہ نشینان اہل بیت کے ساتھ امام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ امام کو دور سے آتا دیکھ کر حضرت بی بی زینب حضرت بی بی سکینہ سے کہنے لگی کہ بیٹی سکینہ، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید علی اصغر کو پانی مل گیا ہے اور پیاسا بچہ پانی سے سیراب ہو کر باپ کی گود میں سو گیا ہے، کیونکہ جب بچہ جا رہا تھا تو پیاس سے تڑپتا اور مچلتا ہوا گیا تھا، لیکن اب ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا ہے اور بڑے سکون سے باپ کی گود میں سوتا چلا آ رہا ہے۔
لیکن حضرت امام نے جب خیمہ میں پہنچ کر خون میں نہائی ہوئی ننھے شہید کی لاش کو چادر سے نکالا تو یہ منظر دیکھ کر مستورات حرم کی چیخ نکل گئی۔ پھر وہاں سے جو لاشاں لیے ہوئے شبیر کھڑی تھیں ڈیوڑھی پہ اور رو رہی تھی سب دلگیر۔ قریب آ کے یہ بولے حسین پر تنویر، سدھارے اصغر بے شیر کھا کے حلق پہ تیر، تمہارا ماہ لقا خون میں بھر گیا بانو، تڑپ کے گود میں مرحوم مر گیا بانو۔ حضرت امام نے ننھی سی لاش کو بہن کی گود میں دیا اور فرمایا کہ بہن زینب صبر کرو اور شکر ادا کرو کہ خدا نے ہماری یہ سب سے چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی، اور بہن زینب خدا کا سجدہ شکر ادا کرو کہ مجاہدین کربلا کا سب سے ننھا سپاہی بھی اپنے خون کا آخری قطرہ راہ حق میں قربان کر کے دونوں جہاں میں سرخرو ہو گیا۔ حضرت بی بی زینب نے علی اصغر کی لاش کو گود میں لیا اور کہنے لگی کہ ہائے افسوس، میں اب اس کو کس طرح اس کی ماں کے پاس لے کر جاؤں، میں تو اس کو ابھی اس کی ماں سے یہ کہہ کر لائی تھی کہ میں تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ حضرت زینب نے جس وقت ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو اپنے کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ایک مرتبہ اور اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لو، کیونکہ اب تم کو اپنے سینے سے لگانا مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے افسوس، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔